بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں تھے۔ ایک انگریز مدرسے میں آیا۔ وہ آ کر حضرت سے کہنے لگا، آپ مدرسے میں بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں اور آپ کے بچے کیا بن کے نکلتے ہیں؟ آپ ان کو انگریزی پڑھائیں، سائنس پڑھائیں تاکہ ان کی عقل کھلے، ذہن کھلے۔ دیکھو ہم اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاتے ہیں، اس لیے تو میرے بچے کی عقل بہت تیز ہے۔ جب اس نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بیٹے کی عقل بہت تیز ہے، تو حضرت نے اس انگریز کے بیٹے کو بلایا۔ قریب ہی وضو کرنے کا تالاب تھا۔ حضرت نے اس بچے سے پوچھا، اچھا بتاؤ کہ اس تالاب کے اندر کتنے پیالے پانی ہے؟ اب وہ انگریز کا بچہ حضرت کا منہ دیکھنے لگا۔ وہ کیا بتائے کہ تالاب میں کتنے پیالے پانی ہے؟ پھر حضرت نے اپنے ایک طالب علم کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہے؟ اس نے کہا، حضرت اگر پیالہ اتنا ہو جتنا یہ تالاب ہے تو ایک پیالہ پانی ہوگا، اور اس سے آدھا ہو تو 2 پیالے پانی ہوگا۔ ایک مجلس میں یہ مسئلہ چلا کہ ایک آدمی نماز فرض پڑھ رہا تھا۔ اب اس کو 2 رکعت کے بعد التحیات میں بیٹھنا ہے اور عبدہ و رسولہ پڑھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مگر وہ بھول گیا اور عبدہ و رسولہ کے بعد آگے درود شریف بھی پڑھنے لگا تو کیا ہوگا؟ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے اللہم پڑھ لیا اور کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو نہیں، سل پڑھ لیا کھڑا ہو گیا سجدہ سہو نہیں، الا بھی پڑھ لیا کھڑا ہو گیا تب بھی سجدہ سہو نہیں، لیکن اگر محمد کا لفظ پڑھ لیا تو اب سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمان تم میرا نام لینے والے کے لیے سجدہ سہو کا حکم دیتے ہو؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی قاعدے میں غفلت سے آپ کا نام لے میں اس کو سجدہ سہو کا حکم دیتا ہوں۔ یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور فرمایا، تم نے ٹھیک کیا۔ پہلے دور کے طبیب نفس دیکھ کر ہی مرض کی تشخیص کر دیتے تھے، لیکن آج یہ حالت ہے کہ ڈاکٹر 10 ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں ابھی تک نہیں بتا سکتا کہ کیا بیماری ہے۔ پرانے زمانے میں ایک طبیب تھا، وہ اتنا متقی تھا کہ عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لہٰذا وہ عورتوں کی کلائی پر دھاگا بندھوا کر ان کے مرض کی تشخیص کرتا تھا۔ ایک مرتبہ طبیب کے مخالفین میں سے کسی نے کہا کہ ہم اس کو آزماتے ہیں، اسے دھاگے سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ چنانچہ وہ ایک عورت اس کے مطب پر لے گئے اور اسے پردے کے پیچھے بٹھا دیا۔ طبیب کو عورت کا نام بتا دیا گیا اور اس نے دھاگے کو پکڑ کر نسخہ لکھا کہ اس مریضہ کو کچے گوشت کی ضرورت ہے۔ جب دوائی دینے والے کمپاؤنڈر نے نسخہ پڑھا تو وہ حیران ہو کر طبیب کے پاس آیا اور کہنے لگا، حکیم صاحب یہ کیا لکھا ہے؟ اس عورت کو کچے گوشت کی ضرورت ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، ہاں دھاگے سے مجھے اس کے مرض کا یہی پتہ چلا ہے۔ جب مریضہ کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے بلی کی کلائی پر دھاگا باندھا تھا۔ اصل میں وہ عورت ایک بلی لے کر گئی تھی تاکہ حکیم صاحب کو آزما سکے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔